العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، آج کی اس ملاقات میں جس عنوان پر بات ہونے والی ہے وہ عنوان ہے موجودہ حالات قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یقیناً یہ عنوان بڑا اہم ترین ہے، لیکن اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات صاف ہے کہ یہ عنوان ایک مجلس، ایک دن یا ایک بیان میں مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس عنوان سے متعلق چند مختصر اور اہم ترین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملات دنیا میں ہوتے ہیں، ان تمام معاملات کے پیچھے جہاں اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی ہے، وہیں ان معاملات میں انسانوں کے ذاتی اعمال کا بھی بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں، دراصل وہ حالات اس کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ انسان
اپنے اعمال کے ذریعے اپنے حالات کو بہتر یا بدتر بنا لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بتاتے ہوئے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور زمین میں فساد برپا ہو گیا ان اعمال کے نتیجے میں جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا رب العالمین نے کہ جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوئی ہے وہ دراصل تمہارے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے نیکیوں کے یا تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو حضرات، سب سے پہلی بات حالات کے سلسلے میں آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے، بندوں پر وہی حالات نازل کرتا ہے، بندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسے کہ بندوں کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ بندے اگر نیکی کی زندگی گزاریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے فرامین، اللہ کے رسول کے فرامین کو بجا لائیں، نیکی کے اعمال کریں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، اگر ایسے اعمال انسان کے ہوں گے، انفرادی زندگی میں ایسا اس کا عمل ہوگا، انفرادی زندگی میں اللہ رب العالمین اس پہ برکتیں نازل فرمائے گا، اس کی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے گا، اس کی زندگی میں چین و سکون نصیب فرمائے گا۔ اور اگر یہی حالات ساری قوم کے ہوں کہ ساری قوم متقی ہے، ساری قوم نیکیاں کرنے والی ہے، ساری قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو مان کر زندگی گزارنے والی ہے، تو ساری قوم پر اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہوں گی، ساری قوم کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے گا، عزت اور سربلندی نصیب فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ لیکن اس کے برخلاف اگر معاملہ ایسا ہو کہ بندہ انفرادی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی میں زندگی گزارے، بے دینی کی زندگی گزارے، تقوی کی زندگی کو چھوڑ کر گناہوں کی زندگی گزارے، انسان اگر انفرادی زندگی میں ایسا گنہگار واقع ہو تو اس کی انفرادی زندگی میں اللہ رب العالمین بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی تنہائی کی زندگی میں، اس کی اکیلی زندگی میں اللہ رب العالمین عذابات نازل فرماتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس کے اوپر آنے لگتی ہیں۔ اور اگر یہ حال ساری قوم کا ہو، اگر یہ حال سارے لوگوں کا ہو اور تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں، تو ساری قوم پر اللہ رب العالمین عذابات نازل فرماتے ہیں، مصیبتیں نازل فرماتے ہیں، پریشانیاں نازل فرماتے ہیں، اس ساری قوم کو اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کا کوئی وقار دنیا میں نہیں ہوتا، ان کی کوئی عزت دنیا میں نہیں ہوتی، ان کی حکومت دنیا میں نہیں ہوتی۔ یہ سارے حالات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں جبکہ وہ قوم گناہوں کی زندگی گزارنے لگ جائے۔ تو حضرات، اس بنیادی بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ موجودہ حالات کو یا انسانی تاریخ میں مختلف وقت میں مختلف زمانوں میں انسانوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے فیصلے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کو آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اور آخرت میں کتنی اللہ رب العالمین نے عزت نصیب فرمائی، کس قدر بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کتنی برکتیں ان کی زندگی میں نازل فرمائی، کتنی کامیابیاں انہوں نے زندگی میں حاصل کی، حالانکہ ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے اسباب موجود نہیں تھے،
دنیاوی اعتبار سے ان کے جیتنے یا کامیاب ہونے کے اس قدر امکانات نہیں تھے جتنی کامیابیاں انہوں نے دنیا میں حاصل کی۔ آپ جنگ بدر کا واقعہ دسیوں مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ 313 کی تعداد ہے، اور دشمن 1000 کا لشکر دشمنوں کا ہے۔ دشمنوں کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھڑ سوار بھی ہے، جنگجو بھی ہے، سارے اسباب دشمنوں کے پاس ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس ان کا تقویٰ ہے، مسلمانوں کے پاس ان کی نیکیاں ہیں، مسلمانوں کے پاس ان کا مضبوط ایمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا مضبوط عقیدہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی نیکی کے اعمال ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 313 کا لشکر جو عدد میں کم تھا، جو تعداد میں کم تھا، ہتھیار کی تیاری ان کے پاس کم تھی، ان سے ان لوگوں نے جیت حاصل کر لی۔ جو لوگ کے زیادہ ہتھیار رکھنے والے، زیادہ طاقت رکھنے والے اور زیادہ تعداد رکھنے والے تھے، یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ ایمان اور عقیدے اور نیکیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اسی طرح آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھیے، یا ان سے پہلے حضرت ابو بکر اور اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، خلفائے راشدین کے دور پہ آپ نظر ڈالیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دور تھے اللہ نے ترقیوں پہ ترقیاں جو ہے نصیب فرمائی۔ خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسی دور میں مسلمانوں کو دنیا کی 2 بڑی طاقتوں پر جیت نصیب فرمائی، فتح نصیب فرمائی۔ ایران اور روم اس دور میں دنیا کے بڑے 2 سپر پاور تھے، دنیا میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن ایک جو ہے سپر پاور کو ہرانا بڑی بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں، اس دور میں مسلمانوں کو ایک کے بعد دیگرے 2 سپر پاور پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ کیسے؟ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ کتنی تعداد تھی؟ کتنے ہتھیار تھے؟ آپ اگر ان جنگوں کا جو ہے آپ جائزہ لیں گے، آپ ان کے بارے میں جو ہے نالج حاصل کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک جنگ ایسی ہوئی، ایران کے ساتھ جب جنگ ہوئی مسلمانوں کی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے، 40,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کے فوجیوں کی تعداد 40,000 تھی اور ایران کے فوجیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ جو ہے 40,000 کا لشکر 2.5 لاکھ کے لشکر کو کیا کبھی ہرا سکتا ہے؟ کیا انسانی تاریخ میں کبھی ایسی جنگیں دیکھی گئی ہیں کہ 40,000 لوگوں نے 2.5 لاکھ لوگوں کو ہرایا؟ لیکن مسلمانوں کی اس تعداد نے اپنے ساتھ جو کافروں کی جو جنگ تھی، اس جنگ میں کافروں کو بہت مختصر سی مدت میں مسلمانوں نے شکست دی اور ان پر جیت حاصل کی۔ ایران پر مسلمانوں نے حکومت حاصل کر لی۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلمان نیکی کے اعمال انجام دینے والے، گناہوں سے بچنے والے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا، ایک جو ہے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بہت کچھ سن رہا تھا کہ بہت عظیم حکمران ہے، اس نے یہ سوچا کہ اس حکمران کے بارے میں جاسوسی کی جائے، ان کے متعلق معلومات جمع کی جائے، اور اس نے اپنے جو ہے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ اور مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آؤ۔ وہ آدمی، وہ جاسوس مدینہ پہنچا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسلمان جو ساری دنیا میں حکومت کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا یقیناً اس کا ایک بڑا عالی شان محل ہوگا، یقیناً اس کے بڑے جو ہے دربار ہوں گے، اس کی عالی شان عمارتیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر وہ جاسوس مدینہ پہنچتا ہے، پوچھتا ہے کہ تمہارے خلیفہ عمر بن خطاب کہاں ہے؟ لوگ باغ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لوگ جھاڑیوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے کرتے
دھوپ کے وقت میں وہ جاسوس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی تعریفیں وہ ساری دنیا میں سن کے آیا تھا، جن کا ڈر ساری دنیا کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دھوپ کے وقت میں سایہ لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک درخت کے نیچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات دیکھی، جب اس نے یہ واقعہ دیکھا، وہیں کھڑے ہو کر اس آدمی نے یہ بات کہی کہ یقیناً عمر تم دنیا سے ڈرنا چھوڑ دیے، تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا لیے، اسی وجہ سے ساری دنیا آج تم سے ڈرتی ہے، ساری دنیا آج تم سے ڈرتی ہے اس لیے کہ تم نے ساری دنیا کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا، ساری دنیا کی کہ دنیا کیا کہے گی، میں اتنا بڑا خلیفہ ہوں، زمین پہ لیٹ جاؤں گا، دنیا کیا کہے گی، دنیا کا ڈر تم نے اپنے دل سے نکال دیا۔ اللہ نے تمہارا ڈر ساری دنیا کے دل میں پیدا کر دیا۔ اور یہ حضرت عمر جو یہ سارے کام انہوں نے انجام دیے، دراصل اللہ کے نبی کی تربیت ان کو تھی۔ یہ جو سادگی، یہ جو دینداری ان کے دل میں تھی، یہ اللہ کے نبی کی تربیت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کے کمرے میں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، جو امام المتقین ہیں، جو تمام انسانیت کے سردار ہیں، اتنی عظیم شخصیت ایک معمولی سی حصیر پر آرام کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی سی حصیر پر آرام کر رہے تھے۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے بات کرنے کے لیے اٹھ کر اسی حصیر پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حصیر پہ لیٹے ہوئے تھے اتنی سخت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس حصیر کے نشانات نمایاں ہو رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی اس سادی زندگی کو دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے حقیر لوگ، یہ ایران اور روم کے بادشاہ جو آپ کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتے، یہ ذلیل قسم کے لوگ دنیا میں اتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اتنی مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ ایک اشارہ کیجئے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے لیے نرم بستر فراہم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر ما لی ولی الدنیا۔ دیکھیے کہ حضرت عمر جن کے واقعات ہم سنتے ہیں، جن کی سادگی کے تذکرے ہم سنتے ہیں، کہاں ان کی تربیت ہوئی تھی، کیسے ان کی سادگی ان کے دل میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، عمر میرا تعلق دنیا سے کتنا ہے، مالی ولی الدنیا انما مثلی کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا۔ فرمایا کہ عمر میری مثال دنیا کے ساتھ ویسی ہی ہے جیسے ایک مسافر دھوپ کی حالت میں دوپہر کے وقت میں سفر کر رہا تھا، دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے سایہ لینے آرام کرنے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جب اس نے سایہ حاصل کر لیا وہاں سے وہ نکل کر پھر اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا۔ میری مثال، میرا تعلق دنیا سے اتنا ہی ہے کہ میں دنیا میں کچھ مدت کے لیے ٹہرنے آیا ہوں، یہاں آرام کرنے، نرم نازک بستروں پہ آرام کرنے، نیند حاصل کرنے میں دنیا میں نہیں آیا۔ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، آخرت میری منزل ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، حضرت عمر کے دل میں یہ بات ایسے بیٹھ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس مال و دولت کے خزانے آیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے کبھی اپنی زندگی میں آرام پسندی انہوں نے اختیار نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر جب ان کے دور میں مسلمانوں نے روم پر مسلمانوں نے جب فتح حاصل کر لی، اور اس کے روم کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات مسلمانوں کے سامنے رکھی کہ ہم تمہارے ہاتھ میں اپنے قلعے کی چابیاں ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہارے بادشاہ کے ہاتھ میں اپنے قلعے کی چابیاں دیں گے۔ ہم ہار تو گئے
لیکن ہم جو ہے قلعہ اسی وقت خالی کریں گے جب یہ شرط تم منظور کر لو کہ جو ہے تمہارے خلیفہ ہمارے ہاتھ سے چابیاں لیں گے۔ مسلمانوں کے اس وقت کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ یہ قوم ہار تو مان چکی ہے لیکن قلعے کی چابیاں اسی وقت دینے کے لیے راضی ہے جب خود مسلمانوں کے خلیفہ آ کر ان کے جو ہے ہاتھ سے وہ چابیاں لیں گے۔ لہذا جب یہ خط حضرت عمر کو پہنچا، حضرت عمر نے اپنے غلام کو ساتھ لے لیا، ایک جو ہے اونٹنی لے لی، اور حضرت عمر نے اپنے عام سادہ لباس میں وہ سفر کرتے ہوئے جو ہے نکل گئے روم کی طرف۔ اور سفر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ حضرت عمر کچھ دیر سواری پہ سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا، اور کچھ دیر غلام سواری پہ سوار ہوتا اور جو ہے حضرت عمر پیدل چلا کرتے تھے۔ اور جب مسلمانوں کے لشکر کے قریب حضرت عمر پہنچ رہے تھے، دور سے مسلمان استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی اونٹ کی نکیل ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اپنی جوتیوں کو ایک ہاتھ میں اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے، اپنے غلام کو اپنی سواری پہ سوار کیے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلتے آ رہے ہیں۔ سادہ لباس، پیوند والا لباس حضرت عمر پہنے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، جیسے انہوں نے منظر دیکھا فوری بھاگتے ہوئے حضرت عمر کے پاس پہنچے اور حضرت عمر کو روکا اور کہا کہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، آپ سے ساری دنیا آج ڈرتی ہے، یہ دشمن قوم آپ کے متعلق بہت کچھ گمان کرتی ہے، اگر آپ اس سادہ لباس میں ان کے سامنے جائیں گے آپ کی ہیبت ان کے دل سے چلی جائے گی، آپ اپنا لباس تبدیل کر لیجئے۔ حضرت عمر کا جواب سنیے۔ حضرت عمر نے وہ جواب دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، تم ہو اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، بڑے عظیم مقام والے صحابی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ، تم اتنے بڑے مقام والے ہو اس لیے تمہیں جانے دے رہا ہوں، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور آدمی یہ بات کہتا، ایسی سزا اس کو دیتا کہ زمانے کے لیے وہ عبرت بن جاتا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ سنو، اللہ نے ہمیں عزت اس دین میں دی ہے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے اس دین کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، اور اگر اس دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہم عزت تلاش کرنے نکلیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عمر نے بات ارشاد فرمائی۔ ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھ کر اب آپ دنیا کے موجودہ حالات پہ نظر ڈالیں گے، تب آپ کو صحیح طور پر حالات کیوں ایسے بن رہے ہیں، حالات کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو صحیح طور پر ہوگا۔ حضرت عمر نے جو بات کہی کہ ہم نے دین، اللہ نے ہمیں جو دین دیا، اس دین نے ہمیں ترقی دی ہے، ہم جب تک اس دین کو تھام کے چلیں گے اللہ ہمیں عزت دیتا رہے گا، اس دین کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ جملہ آج کا جو میرا عنوان ہے، سارا خلاصہ آپ کو اسی جملے میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین قوموں کو عزت دیتا ہے تو دین کے ذریعے۔ جو قوم دیندار بنتی ہے اللہ اس کو حکومت بھی دیتا ہے، اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے، کامیابیاں بھی دیتا ہے، دشمن قوم کے دل میں ہیبت بھی پیدا کرتا ہے، اور اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کی جائے، کسی اور چیز میں کامیابی تلاش کی جائے، اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت سے پہلے کے حالات بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے امڑ کے آ جائے گی، تمہارے خلاف ایسے کھڑی ہو جائے گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کتنی سچی بات اللہ کے نبی کی ہے۔ آج حالات آپ دیکھیں گے آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔
ہندوستان کے حالات دیکھیے، کبھی یہ حکومت آتی ہے دنگے فساد کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے، کبھی یہ حکومت آتی ہے مسجدیں مسلمانوں کی گرا دیتی ہے، مسلم خواتین کو پردہ کرنے سے روک دیتی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر نکال دیتی ہے، امام کو مسجد کے اندر گھس کر امام اور مصلیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، راستے سے گزرنے والے مسلمانوں کو بھیڑ جو ہے گھیر کے ختم کر دیتی ہے، مسلم بچیوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کیے جاتے ہیں، ساری قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے، ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں، ان کی دکانیں جلا دی جاتی ہے۔ ہندوستان کے یہ حالات ہیں۔ فلسطین کے حالات آپ دیکھیے، یہودی قوم مسلمانوں کو بس مارتی جا رہی ہے، مارتی جا رہی ہے، مارتی جا رہی ہے۔ پچھلے 70 سال سے مسلسل یہ ظلم چل رہا ہے، اور یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ تماشا ہے، یہ صرف ایک تماشا ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ جنگ کب کہا جائے گا؟ جب یہاں کا ایک آدمی مارا جائے، وہاں کا ایک آدمی مارا جائے، یہاں کی ایک فوج ہو، وہاں کی ایک فوج ہو، تب کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ یہاں پہ فوج ہے، یہاں پہ لشکر ہے، یہاں پہ میزائل ہے، یہاں پہ ساری دنیا کے ممالک کی طاقت ہے، ساری دنیا کی جو ہے پیچھے سے پشت پناہی ہے، یہاں پہ حملوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں پر نہتے مسلمان ہیں، یہاں پر بے یار و مددگار مسلمان ہیں۔ کئی دنوں سے بجلی کٹ کر دی گئی، ان کے پاس یہ لائٹ فین میسر نہیں ہے، کئی دنوں سے پینے کے لیے پانی بند کر دیا گیا، ان کے لیے صاف پینے کا پانی میسر نہیں، 2 گھونٹ جو ہے صاف پینے کا پانی میسر نہیں۔ زخم لگتے ہیں، ان کے گھروں پہ بمباری کی جاتی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی اس حملے میں جو ہے زخمی ہوتا ہے اور جو ہے علاج کے قابل اس کا زخم ہے، دواخانوں میں لے کر جائیں، دواخانے میں بھرتی کریں، دواخانے میں اتنے جو ہے اشیاء مہیا نہیں کہ اس بچے کا علاج کیا جا سکے، اس آدمی کا علاج کیا جا سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 11 مہینے 12 مہینے کے بچے، سر پھٹ کے خون بہہ رہا ہے، کیا ماں باپ کے دل پہ گزر رہی ہوگی؟ بچوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بچوں کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کیا ماں باپ کے جو ہے حال ہو رہے ہوں گے؟ اور ظلم بالائے ظلم یہ ہوتا جا رہا ہے، ستم بالا ستم یہ کہ جس دواخانے میں مریض علاج کی امید سے جاتے ہیں، جہاں مرنے والا زندگی تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، زندگی کی امید جن دواخانوں سے ہوتی ہے، ان دواخانوں پہ بمباری کر کے وہاں پہ جو مریض ہیں اور ان کے ساتھ جو بے بس لوگ ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے۔ کیا یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ ناحق ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ناحق خون بہایا جا رہا ہے مسلمانوں کا، اور رپورٹس کے مطابق اب تک 12,000 سے زائد مسلمان ختم ہو چکے ہیں، قتل کر دیے گئے۔ 12,000 کی تعداد کسے کہتے ہیں؟ ان 12,000 میں کتنے ایسے نوجوان رہے ہوں گے کہ جو اپنے گھر کے سرپرست رہے ہوں گے؟ 12,000 لوگوں کا مرنا، 12,000 گھروں کا، 12,000 خاندانوں کا اجڑ جانا ہے۔ کتنے ان میں سے باپ ہوں گے جن کے بچے اب یتیم ہو چکے ہیں؟ کتنے ان میں سے ماں کے لاڑلے دلارے ہوں گے جن ماؤں کے گود اب اجڑ چکے ہیں؟ کتنے ان میں سے ایسی مائیں ہوں گی کہ جن کے بچوں کے لیے اب ساری زندگی ماں کی محبت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی خاندان کے اہم ترین لوگ تھے، اب وہ اس دنیا میں ان کے سامنے نہیں رہے، اور ان کو دفنانے کے لیے ان کو جگہ تک میسر نہیں۔ مردے اس طرح 100 کی تعداد میں ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، مردوں کو رکھنے کے لیے تک ان کے پاس جگہ میسر نہیں۔ یہ حال آج مسلمانوں کا ہے، یہ حالت آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ ایک جنگ چل رہی ہے۔ کون سی یہ جنگ ہے؟ آپ کو اگر ایک دن پانی میسر نہ ہو، ایک دن اگر آپ بھوکے پیاسے رہ جائیں، کیا حالت آپ کی ہوگی؟ کئی دنوں سے مسلمانوں کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے۔
یہ تو وہ لوگ جو ختم ہو چکے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ 11 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جو گھروں سے بے گھر کر دیے گئے۔ آپ تصویروں میں، ویڈیوز میں جو ویرانے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ کے ویرانے نہیں ہیں، وہ پہلے ویران نہیں تھے، وہاں پہ لوگ بستے تھے جیسے یہاں آپ بستے ہیں، جیسے یہاں آپ کا گھر ہے، جیسے آپ کے گھر کے سامنے سڑکیں ہیں جس پہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، یہ ویسے ہی محلات تھے، یہ ویسے ہی علاقے تھے جہاں لوگ بستے تھے، جہاں بچے صبح اٹھ کر سکول جایا کرتے، جہاں گھر کے ذمہ دار افراد اپنی نوکریوں کے لیے جایا کرتے تھے، یہ ویسے ہی علاقے تھے۔ لیکن ایک بم گرتا ہے، ایک میزائل گرتا ہے، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کی بستیاں اجڑ کے رہ جاتی ہیں، علاقے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں سے وہ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ میرے بھائی، آپ حالات کا اندازہ لگائیے، حالات کتنے خطرناک ہے۔ جو بات حقیقت بتانے والے، جو میڈیا میں حقیقت بتانے والے، وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسی طرح سے جو ہے افغانستان کے جو درمیان میں جو جنگ ہو رہی تھی، ایک مدت سے امریکہ اور جو ہے افغانستان یا رشیا اور افغانستان کی یہ جو جنگیں ہوئی، 1 سال میں امریکہ نے اپنے مخالف قوم پر 5000 میزائل ڈالے۔ 1 سال میں 5000 جو ہے بم اپنے دشمن قوم کے علاقوں پر انہوں نے ڈالے 1 سال میں۔ اور یہ جو یہود اور فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف 1 ہفتے کے اندر 6000 سے زائد میزائل اسرائیل نے مسلمانوں پہ ڈال دیے۔ 6000 میزائل، آپ اندازہ لگا کے دیکھیے کسے کہتے ہیں 6000 میزائل، کتنے علاقوں پہ وہ میزائل برسے ہوں گے، کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے۔ اور یہ جو 12000 کی تعداد میں نے آپ کو سنائی، یہ اسی میڈیا کی طرف سے آئی ہے جو دشمنوں کا میڈیا ہے۔ جن کے پاس کرنٹ نہیں ہے وہ کیسے ویڈیو بنا کے شیئر کریں گے؟ وہ کیسے نیوز چینلوں تک اپنا حال سنا سکیں گے لوگوں کو؟ ہم جو کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ دشمنوں کی، جو وہ بتانا چاہتے ہیں اتنا بتا رہے ہیں، اور باقی جو حقیقت ہے وہ ہمیں آج تک نہیں معلوم۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان زخمی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ یہ سارا آج مسلمانوں کا حال ہے جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب رک کر یہاں آپ یہ سوچئے کہ یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، پھر اللہ رب العالمین ظالموں کو کیوں اتنا ظلم کرنے دے رہا ہے؟ کیا مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین اتنی مہلت دیتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آج امت کے حالات ایسے ہیں، امت کے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد آج امت پر نہیں آ رہی ہے۔ آج مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں، مسلمان مشورے کر رہے ہیں، مسلمان کئی جو ہے بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں، لیکن حالات میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں، مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام و فرامین کو پسے پشت ڈال کر مسلمان آج زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ پیش آئی، مسلمانوں کی تعداد 700 کی تھی اور سامنے کا لشکر 3000 کا لشکر تھا، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر یہ اپنائی کہ اللہ کے نبی نے جنگ کے لیے ایسا میدان طے کیا جس میدان کے پیچھے احد کا بڑا پہاڑ تھا۔ مسلمان احد کے پہاڑ کے سامنے آ کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ اب جو مخالف دشمن ہے، مدینہ اگر اس کو پہنچنا ہے، اس پہاڑ کو پار کرنا ہوگا، مسلمانوں کو پار کر کے جانا ہوگا، یا پھر لمبا چکر جو ہے پیچھے سے لگا کر اسے مدینہ میں جانا ہوگا۔ لہذا اللہ کے نبی نے جنگی تدبیر اپنائی اور مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے احد کے پہاڑ پر 50 تیر انداز
تیر چلانے والے لوگوں کو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر مختلف مقامات پر تعینات کر دیا اور کہا کہ دیکھو جنگ شروع ہونے کے بعد میں اگر حالات ایسے بن جائیں کہ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں، مسلمان سامنے والوں کا مال جو ہے لیتے جا رہے ہیں، جنگ تمہیں ایسا لگے کہ ختم ہو گئی، تب بھی نیچے نہیں اترنا۔ اور اگر حالات مخالف ہوں، حالات ایسے بن جائیں کہ مسلمان ہار رہے ہیں، مخالف قوم مسلمانوں کو مار رہی ہے، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے اور چیل کوے مسلمانوں کی لاشوں میں سے ان کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، یہ بھی حال دیکھ لینا، تب بھی اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ کے نبی نے تاکیدی حکم ان 50 تیر انداز لوگوں کو دیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا، جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع ہونے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد نیچے مسلمان یہاں تلواروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے سامنے والی قوم پہ تیر برس رہے ہیں۔ 3000 کا لشکر دیکھنے میں تو تھا، لیکن جب تیر اور تلوار ایک ساتھ برس رہے ہیں، اللہ کے نبی کی جو تدبیر تھی ایسے عمل کر گئی کہ دشمن پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، پیٹ پھیر کر دشمن بھاگنے لگے اور مسلمان ان کا مال ہتھیانے لگے، مسلمان مال مال غنیمت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اب اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں 40 لوگوں نے منظر دیکھ کر کہا، 50 میں سے 40 نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی، چلو نیچے اتر جاتے، لیکن 10 نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا جب تک اجازت نہ ملے نیچے اترنا نہیں، ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ 40 نے کہا کہ نہیں ہم نیچے اتر جائیں گے اور وہ لوگ نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی اس تدبیر کو اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے اور اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ 50 میں سے 40 لوگ نیچے اتر گئے ہیں، 100 گھڑ سواروں کو لیا، 100 گھوڑوں کے ساتھ سواروں کو لیا، پیچھے کے راستے سے تیزی سے پہاڑ پر پیچھے سے چڑھ گئے، 10 لوگوں کو بآسانی ختم کیا اور اس پہاڑ پر جہاں مسلمان کھڑے ہو کے کافروں پہ تیر برسا رہے تھے، اب کافر کھڑے ہو کر مسلمانوں پہ تیر برسانے لگے۔ اب جب پیچھے سے تیر آ رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، مسلمان حیرت میں آ گئے کہ ہمارے اوپر تو تیر برس نہیں سکتے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہم پہ کیوں تیر برسا رہے ہیں؟ اور سامنے سے جب لوگوں نے دیکھا کہ تیر ہم پہ نہیں مسلمانوں پہ برس رہے ہیں، وہ بھی پلٹ گئے اور پھر وہاں سے بھی مسلمانوں پہ حملہ ہونے لگا، یہاں سے بھی مسلمانوں پہ حملہ ہونے لگا۔ اتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا، 700 کی تعداد میں سے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے 10% کا ریشیو ہے کہ 700 میں سے 70 مسلمان شہید ہو گئے اور باقی جو تھے کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، کوئی زخموں سے چور ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اتنی مصیبت آ گئی اور حد تو یہ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ حالات مسلمانوں کے ہوئے۔ یہ ساری جنگ کو آپ دیکھیے، یہ ساری جنگ میں مسلمانوں کی ایک غلطی، اللہ کے نبی کی ایک سنت کی نافرمانی پر کتنا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک سنت کو چھوڑا مسلمانوں نے کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ بعض لوگوں کی ایک غلطی پر اتنے سارے لوگوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک سنت کو چھوڑنے پر آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اب آپ اس حالت کو رکھ کر مسلمانوں کی حالت کو دیکھیے، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اعف اللہ، کہ داڑھیوں کو اس کی اصل حالت پر چھوڑ دو۔ کتنے مسلمان ہیں داڑھی چھوڑنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ٹخنے کے نیچے وہ کپڑا لٹکاتا ہوا پھرے۔ کتنے مسلمان ہیں ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکاتے ہوئے پھرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سودی معاملات ہرگز نہیں کرنا ہے، سود کا 1 دینار لینا، سود کا 1 روپیہ کھانا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنی ماں کے ساتھ
36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر. لیکن آج مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ مسلمان کی گاڑی EMI پر، مسلمان کا فون لون پر، مسلمان کا گھر بنتا ہے لون پر، تعلیم حاصل کی جاتی ہے لون پر، بزنس چل رہا ہے لون پر. یہاں سے لون اٹھائے وہاں دے دیے، وہاں سے سود اٹھائے یہاں دے دیے، یہاں سے چٹھی اٹھائے وہاں دے دیے. اتنی سنت کی مخالفتیں اگر مسلمان کریں گے، ہم کس زبان سے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ہماری زبان جھوٹی زبان، ہم جھوٹ کا کاروبار صبح شام کرنے والے، ہم زبان سے دھوکہ دینے والے، ہم حرام کھانے والے، ہم اللہ سے کس امید سے دعا مانگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ پچھلی قوموں میں سے ایک آدمی سفر میں گزر رہا تھا. واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آدمی سفر میں گزر رہا تھا اور سفر کا سارا خرچ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سواری ساتھ میں نہیں ہے، اور اس آدمی کا سفر بڑا لمبا ہے. اب اس کے سامنے موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ آدمی پراگندہ بال، پراگندہ لباس میں دھول ہے، اور اتنی مجبوری کی کیفیت میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے دعوت المسافر کہ مسافر کی دعا قبول کی جائے گی. اور اسی طرح سے عاجزی انکساری کے ساتھ جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. لیکن اس آدمی کی تمام یہ حالات کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام. کہا اللہ کے نبی نے اس کی جو غذا جو کھاتا ہے حرام کا ہے، جو پیتا ہے حرام کا ہے، جو لباس ہے حرام کا ہے، جو پرورش جس مال سے ہوئی حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ آج مسلمان رو رو کے فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں رہی. کیوں؟ آج مسلمانوں کی روزی حلال کی نہیں ہے، مسلمان حلال کمانے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کی ایک تعلیم کو چھوڑا گیا. جنگ احد میں کتنا نقصان ہوا. آج مسلمان صبح سے شام تک ساری زندگی اپنے ہر معاملے میں، ذاتی معاملے میں، گھر کے معاملے میں، اپنے تجارتی معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے. تو کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے؟ میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں بس یہی بنیادی بات آپ کو سمجھانے کی آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں. آج فلسطین ہو یا کل گزرا ہوا سیریا ہو، شام ہو، یا اس سے پہلے عراق و لبنان ہو، یا اس سے پہلے گجرات ہو، یا اس سے پہلے مظفر نگر ہو، یا بنگلہ دیش ہو، آسام ہو، مسلمانوں کے مدرسے ہو، مسلمانوں کی مسجدیں ہو، کچھ بھی ہو، جتنے مظالم مسلمانوں پہ ڈھائے گئے یا ڈھائے جائیں گے مسلمانوں کے گناہوں کے سبب ہے. اور یاد رکھیے، محض بیٹھ کر یہ رونا کہ فلاں حکمران کیا کر رہا ہے، فلاں حکمران کیا کر رہا ہے، فلاں حکومت کیا کر رہی ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر وہ حکمران ان کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے، اللہ کے سامنے جواب دیں. ان کی خبر میں آپ اترنے والے نہیں ہیں. محشر کے میدان میں ان کا نام عمل آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. اللہ ان سے ان کے معاملات کے بارے میں سوال کرے گا. آپ ان کے بارے میں تبصرہ کر کے کیا کریں؟ اور آپ کو حالات کا اگر صحیح طور پہ اندازہ لگانا ہے، ایک بہت بڑے عالم نے بات کہی کہ آج مسلمان ہندوستان میں بیٹھ کے کہتا ہے سعودی کیا کر رہا ہے، ترکی کیا کر رہا ہے، عراق کیا کر رہا ہے. مسلمان سے اگر یہ سوال کیا جائے، ہندوستان کے مسلمان سے، کہ تمہاری مسجد تمہاری آنکھوں کے سامنے گرا دی گئی، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہاری خواتین کو باحجاب رہنے سے روکا گیا، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے علاقوں میں مسلمانوں کو گھیر کے مارا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے ملک میں 8 لاکھ بچیاں مرتد ہو گئیں، غیر مسلموں سے شادی کر لی، تم کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، حالات برے ہیں، ہم اگر کچھ کہیں گے تو پکڑ لیے جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. آپ اپنے ملک میں کروڑوں کی تعداد رکھتے ہوئے
جو جمہوریت کا ملک ہے، جہاں پہ انسان اپنی تعداد بتا کے اپنی بات منوا سکتا ہے، وہاں آپ یہ جواب دیں گے تو وہ مسلم حکومتیں جن کے پاس اتنے ہتھیار، اتنی فوج نہیں ہے، اگر وہ آگے بڑھ کے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ فوری نکل جائے اور جو ہے ہلہ بول دے، حملہ کر دے، اگر یہ ناسمجھی کے فیصلے وہ کرے، سامنے والوں کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، آج جو فلسطین کا حال ہے وہ کل سعودی مکہ مدینہ کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ لیکن مسلم حکومتوں کے سامنے جو چیلنجز ہے وہ ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ مسلم حکومتوں کے سامنے کیا چیلنجز ہے، وہاں کے علماء حکمرانوں کو کیا رہنمائی کر رہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم کیا کر سکتے؟ ہم اپنی حکومت میں اللہ نے جتنی ہم کو طاقت دی، ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اپنے جسم پر اللہ نے حکومت دی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں، آپ نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ طہارت سے نہیں رہتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ حلال روزی کی کوشش نہیں کرتے، آپ اپنے ذات پہ اللہ نے آپ کو حکومت دی، آپ اپنے آپ پہ دین کو نافذ نہیں کر رہے، آپ ساری دنیا پہ دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، سوال ہوگا اس سے قیامت کے دن گھر کے بارے میں۔ آپ کو گھر کی کتنی فکر ہے؟ آپ کی لڑکی با پردہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی لڑکی کس سے بات کرتی ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ آپ کا لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ آپ ہوٹل میں بیٹھ کے مسلم حکمرانوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے مسلم حکومت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے علاوہ آپ کے گھر کا کوئی فرد نماز کو نہیں آتا، آپ کے گھر میں سارے بے نمازی ہیں، آپ ان کو نماز کا حکم نہیں دیتے، خواتین کو پردے کا حکم نہیں دیتے، اپنے بچے کو دیندار بننے کا حکم نہیں دیتے، اپنے بچے کی شادی میں جہیز لیتے ہیں، یہ حالات آپ کے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی، میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات ان کے ذاتی اعمال سے بنتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ ہم یہاں بیٹھ کر حکومتوں کو تو بدل نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو ہم ضرور بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے حالات کو نہ بدل لے۔ آپ اپنے آپ کو پہلے بدلیے، اپنے آپ کو پہلے آپ بدلیے، اپنے گھر کو بدلیے، اپنے خاندان کو بدلیے۔ ایک ایک آدمی، ایک ایک گھر، ایک ایک خاندان کی اصلاح سے سارے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور ایک دیندار معاشرہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ لہذا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر آگے بڑھ کر اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ خود صالح نیک ہیں، آپ کے گھر والے نیک ہیں، آپ کا خاندان نیک ہے، اور مزید آپ کرنا چاہتے ہیں، قوم کے سامنے دین کی دعوت پیش کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی ہاتھ اٹھائیے امت کے لیے دعا کیجئے، جب بھی ہاتھ اٹھائیے امت کے لیے دعا کیجئے، امت کے علماء کے لیے دعا کیجئے، جمعیت جماعت کے لیے دعا کیجئے، مسلم حکمرانوں کے لیے، مسلم حکومتوں کے لیے دعا کیجئے، مسلم فوجیوں کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کو طاقت دے گی، آپ کی دعا ان کو ہمت نصیب فرمائے گی۔ اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی، اللہ رب العالمین اس میں جو صحیح باتیں ہیں، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اگر کچھ غلطی اس میں ہو گئی، اللہ رب العالمین درگزر فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ جو مسلم مظلوم ہے، اے اللہ جو ہمارے مظلوم مسلمان بھائی جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی یتیم ہو گئے، اے اللہ تو ان کا کفیل بن جا۔ اے اللہ جو مسلم بہنیں بیوہ ہو گئی، اے اللہ تو ان کا سرپرست بن جا۔ اے اللہ جو مسلمان بے گھر ہو گئے، اللہ ان کو گھر نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہو گئے، اللہ ان کو روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ دشمنوں کے اتحاد میں اختلاف پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔